والنجم إذا غوى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے وقت کو غنیمت جانیے، اس عنوان پر میں چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی جو اہمیت ہے یہ ایک الگ عنوان ہے۔ وقت کو آپ نے کیسے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، یہ ایک اس سے بھی علیحدہ ایک عنوان ہے۔ تو یہ جو آج کا عنوان ہم نے منتخب کر لیا ہے کہ وقت کو غنیمت جانیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک تقریر کا کوئی خاکہ بن چکا ہو کہ اس قسم کی تقریر ہوگی جس میں وقت کے بارے میں یہ باتیں کی جائیں گی۔ یقیناً آپ لوگوں نے بہت اچھا خاکہ بنایا ہوگا، مجھے آپ لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ آپ جس طریقے سے دعوت دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً میں آپ کے بارے میں بہت اچھا حسن ظن رکھتا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں کے اس خاکے کے مطابق کچھ نہ پیش کر سکوں یا وہ آپ کی توقعات کے مطابق اگر نہ ہو تو جو میرے ذہن میں تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن میرا مقصد ان تمام باتوں کو کرنے کا یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے نا، جو ہمیں وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ تو اس کے اوپر چند ایک احادیث ہیں جن کو میں پڑھتا جاؤں گا، ساتھ اس کے ترجمہ کر دوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ کچھ بعض جگہوں پہ میں کوئی واقعہ بیان کر دوں گا، تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت سے مراد یہ ہے کہ وقت کو غنیمت جانے کہ جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی پر قائم رکھا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی احباب ہیں کہ جو ایک غلطی کر رہے ہیں، پھر ان کو اللہ نے موقع دیا توبہ کا، استغفار کا، معافی کا، واپس لوٹنے کا، لیکن وہ نہیں لوٹ پائے اور پھر اگلی غلطی کر بیٹھے، پھر اس سے اگلی کر بیٹھے، اور پھر ایک شیطان کے پورے سسٹم کے اندر قابو آ گئے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہاں بڑے قابل قدر بزرگ احباب بھی ہیں، میں نے یہاں پہ آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن آج میرے عنوان سے منسلک ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو کچھ سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں جو ادھر ہی میں نے سنایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان پکڑا گیا تھا چوری کے مقدمے میں۔ تو جب اسے پتہ چلا نا کہ میری ساری گواہیاں مکمل ہو گئی ہیں اور مجھے سزا ملے گی اور میرا ہاتھ کٹے گا، تو اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نے ایک بات کرنے کی اپیل کی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو لائیں، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ یا امیر المومنین واعف عنی فعلت اول مرہ، آپ مجھے معاف فرما سکتے ہیں، مجھے معاف کر دیں، بلکہ کیونکہ یہ جہالت کا اور برا کام چوری کا میں نے پہلی بار کیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور سے اس کو دیکھا، فرمایا کہ نوجوان مجھے نہیں لگتا تم نے یہ پہلی بار کیا۔ تو وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا انت تعلم الغیب، آپ غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ واللہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غائب کا علم جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلی غلطی پر پکڑتا نہیں، انہیں موقع ضرور دیتا ہے، انہیں توبہ کا وقت ضرور دیتا ہے، معافی کا، واپس لوٹنے کا، لیکن پھر انسان غلطی کرتا ہے، پھر کرتا ہے جب حد سے
بڑھ جاتا ہے نا پھر پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کتنی گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ جیسے اور باقی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مواقع دیے کہ ٹھیک ہے یہ تم سے ہوگی نا غلطی، اب تجھے وقت دیتا ہوں، ٹائم دیتا ہوں، غنیمت جان واپس لوٹا۔ تو کتنے لوٹ آتے ہیں کتنے نہیں لوٹ آتے بھائی صاحب، یہ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ انسانی فطرت کو تباہ اس لیے کر دیا گیا، سب سے زیادہ جس نے ہمیں وقت کی غنیمت کو سمجھنے نہیں دیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہرب ابن آدم ویشب منہ اثنان۔ آپ نے فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں اس لیے لایا ہوں کہ اس کو بڑا وقت ملا تھا چیزوں کے کرنے کا، لیکن وہ بڑھاپے تک آ گیا، لیکن دو چیزیں تو اس کے اندر ہمیشہ جوان ہی رہتی ہیں، الحرص علی المال، بڑھاپے تک وہ مال کا حریص رہتا ہے، والحرص علی العمر، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ عمر نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں وہ چاہتا ہے کہ میرا وقت بڑھا دیا جائے، یعنی وہ اس بات پر حریص ہے کہ مجھے مال ملتا رہے، میری عمر، میرا وقت، میرا ٹائم اس کو بڑھا دیا جائے۔ اگر میں 70 سال کا ہوں تو میں کچھ اور زیادہ سال میں جی لوں، یہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک جو ابن آدم کی فطرت میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے، لیکن یہ ایسی حرص ہے جس کو نہ پورا ہونا ہے اور نہ پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وقت ایک جیسا ہے سب کے لیے، اور اس سے نہ کوئی پہلے میرے پاس آتا ہے نہ اس کے کوئی بعد آتا ہے، تو لہذا اپنے اس مرض کا بھی ہمیں علاج کرنا پڑے گا کہ میں کتنا حریص ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑی خوبصورت بات کی، ساری باتیں اللہ کی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو ہم لمبی عمر دے بھی دیں نا، ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہم اس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، تو کسی انسان کو عمر کا لمبا ہونا، صرف عمر کا بڑھ جانا، یہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا جب تک اس کو اس وقت کو غنیمت جان کر صحیح استعمال نہیں نہ کر لیتا، اس وقت تک اس وقت کا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، کہ بڑے بزرگوں کا بھی دل جو ہے نا وہ دو چیزوں میں حریص ہی رہتا ہے، اور فرمایا فی حب الدنیا، دنیا کی محبت اس سے بڑی اس کو ہوتی ہے کہ دنیا میں رہوں، یعنی یہ وقت مجھے ملا رہے۔ شاید میں ترجمہ سمجھا پاؤں کہ نہیں، وہ چاہتا ہے اس دنیا میں تو تبھی رہ سکتا ہے جب اس کے پاس وقت ہو، وہ اس دنیا سے لذت تبھی اٹھا سکتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ہو۔ اس حرص کے ساتھ وہ جیتا رہتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر جو محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی عمر 50 سال کے بعد ختم ہوگی اور دنیا سے چلا گیا تو دنیا سے تو چلا گیا نا۔ وہ حب دنیا سے مراد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہوں، وطول العمل، اور اس کی امیدیں جو ہے نا وہ امیدیں بہت بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے۔ یہ دو حدیثیں پڑھنے کے بعد نا ایک تیسری حدیث میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال
لبتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. فرمایا اس کی ہرس اور لالچ ابن آدم کا اتنا ہے، ایک وادی اگر اس کو ملے، اس وادی سے مراد ہے جس میں اس کی زرعی زمین ہو، بہترین گھر ہو، آل اولاد ہو، مال و زر ہو، سونا چاندی ہو، اور ایک وسیع جگہ ہو جس کے اندر وہ تمام لذتوں کو محسوس کر سکتا ہو، اس کو ایک وادی یہ مل جائے مال کی بھری ہوئی، لیکن یہ دو اگر اس کو مل جائیں، دو ملنے کے بعد پھر یہ کہے گا کہ نہیں مجھے ایک تیسری وادی چاہیے. اگر آپ مجھ سے نالاں نہ ہوں تو میں ایک جملہ بولتا ہوں، تھوڑا سخت ہے اس معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں، غریب آدمی کہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن دو وادیوں والا کہتا ہے مجھے تیسری وادی مل جائے. بیکاری ہونے کے انداز میں یہ دونوں برابر ہیں. وہ جو بیچارہ بالکل جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جتنا وہ مانگ رہا ہے نا اتنا ہی وہ بھی مانگ رہا ہے جس کے پاس پہلے سے دو وادیاں موجود ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے جس کے اوپر آپ وقت برباد کریں گے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میدان میں اگر آپ پڑ گئے، ہرس میں، لالچ میں، لمبی امیدوں میں، اور مال جمع کرنے میں، اور وادیاں بنانے میں، تو فرمایا یہ تو ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور فرمایا ہاں یہ بات ہے جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے. اس سے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جس وقت کی ہم ہرس رکھتے ہیں جب تک اس کا صحیح استعمال نہ کریں اس وقت تک معاملہ ہمارا بہتر نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر رک کے آپ کو ایک دو آسان باتیں مزید کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ وقت جو ہے نا کتنا اہم ہے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم لوگ نماز پڑھ لیتے ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد جہاں پہ تم بیٹھے ہوتے ہو اسی جگہ پر بیٹھے رہو، وہیں پہ بیٹھ کے اذکار کرو. اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ فرشتے آسمان سے تمہارے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کریں گے. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے. میں جو اس میں سے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کی یہ بات ہے. آپ صرف خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نماز کے بعد کے اذکار میں آپ مصروف ہیں، اتنی سی بات پر آسمان کے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں. تو میں 1000 مرتبہ کہوں گا آپ سے کہ اگر نماز کے بعد والے ٹائم میں اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے تو جو نماز کے اندر کا ٹائم ہے اس کا آپ اندازہ کریں. آپ کے پاس وہ جو نماز کو سکون سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور لمبی صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی پڑھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت سب سے بڑی غنیمت کا وقت ہے. یہ تو فرض نماز میں کھڑے ہو کے اللہ نے میں موقع دیا کہ میرے ساتھ تم ہم کلام ہو. جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے نا آگے مالک یوم الدین یا نعبد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بزرگی کو بیان کیا اور اس نے باقاعدہ اقرار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نے ہم کلام ہونا ہو تو بہترین جو وقت تھا وہ نماز کا تھا، جس کو ہم نے غنیمت اس طرح نہیں جانا. آج نمازوں کے اندر حال دیکھ لیں کہ ہمارا بدن تو نماز کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن ہمارا ذہن، ہماری دل وہ شاید نماز کے اندر پورے طریقے سے نہیں ہوتا. تو وہ جو وقت آپ کو مسجد کے اندر ملا کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ بھی وقت ہم کہیں برباد نہ کر بیٹھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی وقت کی غنیمت میں آتا ہے کہ وہ ایک دن
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی رہے، رات کو ادھر ہی سو گئے، صبح دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھ گئے ہیں۔ تو میں بالکل یہ لفظ احترام سے بول رہا ہوں، انہوں نے غنیمت سمجھا، حضور کے گھر میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیں۔ وقت ملا، ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ثمرات کیا ملے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد از نماز کیا کیا؟ گلے لگا لیا، اور گلے لگا کے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرے اس بیٹے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا زبردست قبول کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان بھی یہ پسند کرتے تھے کہ ہم عبداللہ بن عباس کی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سیکھیں۔ اتنا وقت ملا، اس وقت کو کیسے غنیمت جانا۔ آپ کو میں یہ بالکل نصیحت بھی کروں گا، اور اپنے آپ کو بھی، آپ بھی وقت نکال کے کبھی کبھی علماء کی مجالس میں ان کو ملنے جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے باتیں کیا کریں۔ وہ بھی جو آپ کو اللہ وقت دے گا، اس وقت کو اگر آپ نے غنیمت بنا لیا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اس کے ترجمے پہ غور کرنی ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، لوگوں نے ان کو غنیمت نہیں جانا، لوگوں نے ان کے بارے میں جو برکات ان سے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پائے۔ اگلا جملہ یہ ہے کثیر من الناس، اور یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت تعداد میں لوگ ہیں، یہ زیادہ تعداد میں ہیں جو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ان کی قدر نہیں کر سکے، اور وہ دونوں چیزیں الصحت والفراغ۔ ایک ہے کہ اللہ نے صحت دی اور صحت کو غنیمت نہیں جانا، ایک اللہ تعالیٰ نے اسے وقت عطا فرمایا۔ تو میں یہاں پہ تھوڑی تشریح کرنا مناسب سمجھوں گا آپ جیسے سنجیدہ احباب کے سامنے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فراغت والا ٹائم کیا ہوتا ہے، مطلب فارغ ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نہ آپ اس آدمی سے پوچھیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ معذور ہو، اور باپ کو آپ کبھی کہیں نا کہ آج ہمارے ساتھ چلو ذرا لاہور یا اسلام آباد جانا ہے، اور وہاں پہ بڑی ایک ہماری ضروری کوئی مجلس ہے، ہم وہاں جائیں گے۔ وہ آپ سے نا بڑے تحمل سے کہے گا میرا بیٹا خود کھا پی نہیں سکتا، وہ خود واش روم نہیں جا سکتا، میں پابند ہوں اس لیے میں گھر سے نکل نہیں سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے انسان کو، میں ایک کو تو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی کچھ کو جانتے ہوں، اپنی بیٹی کے لیے میں نے کتنی بار ان سے کہا کہ تھوڑا سا وقت نکالیں۔ میں ان کے فاصلے پہ کتنا ہوں، تقریباً بن جاتا ہے کوئی حد، کوئی 12 سے 14 کلومیٹر پہ میں ہوں۔ میں انہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ کبھی کبھی وقت نکال کے آیا کریں، وہاں ہم کچھ کلاسیں لگاتے ہیں قرآن کریم کی، آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ان کا مجھے جواب اچھی طرح یاد ہے، کہتے میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میں تیری کلاسوں میں آؤں، میں بیٹھوں وہاں پر، لیکن میری جو بیٹی ہے نا وہ معذور ہے، اور میں اس بیٹی کو اس طریقے سے گھر چھوڑ کر میں گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے ساتھ والی مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھ کے سنتیں گھر آ کے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس طریقے سے مصروف نہیں کیا تو آپ کو وہ وقت غنیمت جاننا ہے۔ اگر گھر کے اندر ایک بھی فرد معذور ہو تو آپ کی زندگی ساری اس کے ساتھ لگے گی۔ آپ اپنے فیصلے اپنی آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ پابند ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو جب پوچھا جائے گا نا فراغت کیا چیز ہوتی ہے، تو پھر بہت اچھے طریقے سے اس کی تشریح کر پائیں گے ہم لوگ کہ فراغت کیا ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے بیٹے بیمار نہیں ہیں،
آج اگر ہماری بیٹیاں بیمار نہیں ہیں یا ہمارے والدین اگر بیمار نہیں ہیں، مجھے آج پتہ ہے میرے ایک بڑے سنجیدہ بھائی آج ہماری مجلس میں نہیں ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی وجہ سے یہاں نہیں ہیں، ورنہ وہ ہر صورت میں یہاں ہوتے۔ یہ بالکل عملی آپ کی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو فراغت کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو بیماریوں سے، آپ کے والدین کو، اولاد کو، آپ کے گھر کے اندر کوئی معذور اگر نہیں ہے نا، آپ سمجھیں اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پیارے فرصت کی گھڑیوں میں نا، سبحان اللہ، ہم تو فرصت کی گھڑیوں میں سونے کا پروگرام بناتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم سو کے جب تھک جاتے ہیں نا تو وہ تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں۔ ہماری فراغت کی گھڑیاں اس طرح ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ آپ فراغت کی گھڑیوں میں میرے سامنے کھڑے ہوئے کریں، تو حضور رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نا ایسے ہاتھ حرکت دیا تو پاؤں پہ چلا گیا، تورمت قدماہ، دونوں قدم آپ کے سوجے ہوئے تھے، دونوں قدم سوجے ہوئے تھے۔ تو صبح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ پر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور رات کو اتنا لمبا قیام آپ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندوں میں میرا شمار ہو۔ شکر گزار بندہ وہی ہے جو اپنے ان اوقات کو جو اللہ نے اس کو دیے اور اس میں سے وہ اپنے اللہ کے لیے کھڑا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بڑا مستند قسم کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک نوجوان گیا اور اس نے جا کے کہا کہ شاہ صاحب آپ کی تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تیری ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، تو اتنی تیری عمر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا نہیں میں آپ کی تحریک میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں چلو میں تجھے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر تجھے لگتا ہے نا کہ دن بھر جہاد کرنے کے بعد رات کو آرام کرنا ہے، ایسی کوئی صورت ہمارے ہاں نہیں۔ ہم دن بھر لڑتے ہیں لیکن رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، اور علاقے ایسے ہیں کہ دشمن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آتا ہے، پھر رات کو بھی لڑنا پڑتا ہے۔ بیٹا تم کم عمر ہو۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ میری ماں نے اتنی تربیت تو میری کر دی ہے، آپ اس سے کوئی اگلی بات کریں۔ اور میرے رخسار اور میرا چہرہ اور میری جوانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخسار سے اور آپ کے زندگی سے میری زندگی زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ نے اپنے وقت کو غنیمت جانا ہو کہ جو وقت آپ کو مل گیا آپ اس کو ضائع مت کریں، آپ اس میں خیانت مت ہونے دیں۔ تو لہذا اس فراغ سے مراد یہ ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا شکر کریں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا ایک بڑا معروف مشہور واقعہ ہے، میرے علم کے مطابق وہ قابل بیان ہے، باقی علماء مزید اس پہ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں میں سفر میں تھا تو دوپہر کی وہ گرمی کی وجہ سے ہم نے پڑاؤ ڈال لیا۔ جب پڑاؤ ڈالا نا تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہوا کہ جہاں پہ میں نے اپنا وہ بوریا بستر لگایا تھا نا تو وہاں جلد دھوپ آ گئی۔ آپ جو لوگ جانتے ہیں نا جو سفر کرتے تھے، کبھی وہ درختوں کے نیچے کبھی آرام کرتے تھے، آپ میں سے کچھ ہوں گے، آج کی ہماری کچھ نوجوان نسل تو کم ہی جانتی ہے۔ کہتے مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس درخت کے نیچے چلے جائیں، تو میں نے سوچا ٹھیک ہے، میں نے وہاں سے اپنے کو اٹھایا اپنا بستر تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں لیٹنے ہی والا تھا تو مجھے نا ایک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اس نے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پہ وہ کرم کیا ہے جو تو نے کسی پر نہیں کیا، تو نے مجھ پہ وہ مہربانیاں کی ہیں جو تو کسی نے کسی پر بھی نہیں کی۔ تو بندہ اتنی اچھی دعا سن کے نا تو کہتے میں نے ویسے ہی ایسے جیسے پیچھے دیکھتے نا مڑ کے، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے محسوس ہوا بندہ نبینہ ہے، بندہ نبینہ ہے۔ لیکن میں نے مزید مڑ کے دیکھا نا وہ بالکل معذور تھا، وہ ہاتھوں پاؤں سے اور آنکھوں سے معذور آدمی۔ تو میں نے اسے کہا
کہ تو اتنا زبردست اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے جبکہ تیری آنکھیں نہیں ہو، تو ہاتھوں پاؤں سے معذور بھی ہے. تو کیا کرم کیا تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے؟ کون سی ایسی مہربانی کا تذکرہ تو کر رہا ہے جو تیرے بدن پر نظر بھی نہیں آتی؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام عبد الرحمن ہے. کہتے عبد الرحمن، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے میں نے کہا وہ ڈوب گیا تھا، مر گیا تھا فوجوں سمیت. کہا اس نے کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. کہنے لگا عبد الرحمن وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر سمندر تھوڑے چھوڑتا ہے، تو اس سے بڑی اس کی کیا مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ڈبو کے نہیں مارتا. نافرمانی تو ہم بھی کرتے ہیں. اور مجھے بتا عبد الرحمن وہ قارون کا کیا بنا تھا؟ کہتا وہ زمین میں دنس گیا تھا. اور کیا ہونا تھا اس کے ساتھ؟ کہ کیا کیا تھا؟ کہا بڑا متکبر قسم کا بندہ تھا اور وہ چیلنج کرتا تھا. کہتا ہے عبد الرحمن تکبر ہم بھی کم نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں ابھی تک نہیں دنساتا، اس نے ہمیں ابھی تک قائم دائم رکھا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ بات بڑی اعلیٰ ہے، نوجوان نسل کے لیے ہے، میں خاص کر کے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. کہتا ہے آپ کو لگتا ہے نا میں آنکھوں سے نبینا ہوں، ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہوں، اسی درخت کے نیچے میرا ایک بیٹا سو رہا ہے. اسی درخت کے نیچے میرا ایک بیٹا سو رہا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، وہ بالکل درست ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ یہ سفر میں مجھے ساتھ اٹھا کے لایا ہے، اور مجھے 5 وقت باجماعت وہ نماز پڑھاتا ہے. اور اس روایت کے اندر الفاظ ہیں وہ مجھے سحری بھی کرواتا ہے، مجھے افطاری بھی کرواتا ہے، مجھے غسل بھی دیتا ہے، مجھے وضو بھی کرواتا ہے. وہ اس نے اپنی ساری زندگی کو اپنے والد کی زندگی کے ساتھ لگا دی. جو کسی کو ایسے پابند بھی اللہ نے کیا نا، تو اس نے اس وقت کو بھی غنیمت جانا اور باپ کی خدمت کر کے کیا درجات پا گئے. وہ تو جو وقت کو غنیمت جان لیتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ زندگی میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ وقت حاکم میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ جو وقت حاکم ہے یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. وہ 3 جملے کہا کرتے تھے. کہتے یہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے نا مجھے جلا وطن کر دیں گے، تو میں اللہ کی دنیا دیکھوں گا، اللہ کی آیات نشانیاں دیکھوں گا. اور دوسرا کام یہ کریں گے نا کہ مجھے قید کر دیں گے. ہم وقت کو غنیمت سمجھیں گے اور قید میں ہو کے اللہ کی عبادت اچھی طرح سے کر لیں گے. اور کہتے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، مجھے قتل کر دیں گے تو ہم تو سیدھے جنتوں میں جائیں گے. اس پاور والا بندہ، اس عقیدے والا بندہ، اس نظریے والا بندہ جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہو، جس نے اپنے زندگی کے لیل و نہار اپنے رب کی پابندی میں گزارے ہوں، وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا میرا کیا بگاڑ سکتی ہے. اور یہ بالکل وہی کہہ سکتا ہے جس نے اپنے وقت کو صحیح انداز میں گزارا اور غنیمت سمجھا ہو. اگلی روایت میں جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور انداز میں ذرا دوسرے انداز میں سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا، آپ کبھی قسم نہ بھی اٹھاتے نہ کافی تھی، آپ نے قسم اٹھائی، واللہ اللہ کی قسم ہے کہ مد دنیا فی الآخرہ، موازنہ تو کر کے دیکھو. یہ اس میں ایک راز کی بات ہے جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، صرف راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. آپ نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے، مد دنیا، جو دنیا ہے نا، آخرت کے بدلے میں اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبولے. میں تو آسانی کے لیے کہتا ہوں یار گھر میں برتن رکھ کے ڈبولو. حضور نے تو اتنی وسعت والی بات کی ہے، اگر آپ سمندر پہ نہیں نہ جا سکتے، یہ ہماری پریکٹیکل لائف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً تعلیم دی صحابہ کرام کو. اور کہا سمندر جو کہ اتنی بڑی پانی اور ساری چیزیں، آپ نے کہا سمندر پہ جائیں اور اپنی انگلی کو اس میں ڈبولیں، سبحان اللہ، اور اس کو نکالیں
اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے، اس کو دیکھے۔ یہاں صرف ویڈیو دیکھنے کا دور نہیں ہے، کبھی اپنی انگلی پانی میں ڈبو گے نا، اس کو بھی دیکھا کریں آپ، اور اس کو دیکھیں کہ کتنا پانی اس کے ساتھ لگ گیا ہے، یعنی پیاس بجھ سکتی ہے اس سے، غسل کر سکتا ہے اس سے، وضو کر سکتا ہے اس سے، کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا جو دنیا ہے اگر اس کا آخرت میں ہم موازنہ کریں نا تو آخرت کے بدلے میں جیسے وہ سمندر اور تمہاری انگلی کا پانی ہے نا، ایسے دنیا اور آخرت کا موازنہ ہے۔ دنیا اتنی حقیر چیز ہے اور آخرت اتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بات نہیں بتانا چاہتا، میں اس کے اندر سے ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی دنیا میں، اتنی چھوٹی سی دنیا میں اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بھی نیک اعمال کیے اتنی چھوٹی سی دنیا میں، ہم اس کو آخرت میں ایسی جنت دیں گے جو اس سے 10 گنا بڑی ہے۔ اتنے چھوٹے سے ٹائم فریم میں، کیوں بھلا؟ کیونکہ اس نے اتنے تھوڑے سے ٹائم کو اتنا غنیمت جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم و کرم کیا، اور تھوڑے سے عرصے کے اندر اس نے اتنا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حقدار ہوا، اور جنت کا حقدار ہوا، جنت بھی وہ جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اور جو قرآن میں آتا ہے وہ تو زمین و آسمان کے جو دائرے ہیں نا، جہاں تو تمہاری نگاہیں ٹک جاتی ہیں، جنت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اور وہ اگر اللہ تعالیٰ وہ 10 آپ کو دے دے اور آپ نے زندگی گزاری ہو یہاں پہ صرف 40 سے 50 سال، اور یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر سی دنیا میں صرف وہ بندہ لے سکتا ہے جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کر لے، ورنہ خالی دنیا میں گزارنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن بلکہ آپ نے اور موقع غنیمت سمجھا، آپ نے موقع سے مراد ہے کہ آپ وقت کو موقع وقت ایک ہی چیز ہے، تو آپ نے ایک موقع غنیمت سمجھا، آپ نے فرمایا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آج کل ہم نہیں کر سکتے، ہم کریں گے تو آپ لوگ ناراض ہوں گے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ گزرے تو بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آج کوئی مولوی کرے نا اپنے مقتدیوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، آپ نے فرمایا تم میں سے جو میرے ساتھ ہو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ما نحب انہ لنا بشیء، حضور ہم نہیں پسند کرتے اس کو، 1 درہم میں کون، کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ آپ نے فرمایا فواللہ، پھر قسم اٹھائی، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جتنی قدر و قیمت تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بچے کی ہے نا، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت آخرت کے بدلے میں، اس کو گھٹیا مت سمجھیں، اسے نیگیٹو میں مت لے کے جائیں آپ، آخرت کے بدلے میں اتنی بھی قیمت اللہ کے ہاں اس دنیا کی نہیں ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر اگر بندہ اللہ اس کے رسول کا پابند ہو کے وقت کو غنیمت جان کے گزارے گا، یقین جانے قیامت کو نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ۔ یہ جو میں اب دنیا کی تھوڑی سی آپ کو حقارت لگ رہی، میں حقارت نہیں بیان کر رہا، میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، میں آپ کو صرف موازنہ کر کے بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی چیز ہے، اس کے اندر آپ عمل کریں گے، یہ عمل کی دنیا ہے، اس کے نہ پہلے آپ عمل کر سکتے تھے نہ تو بعد میں کر سکتے ہیں، کہ مرنے کے بعد عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، یہ عمل کی دنیا ہے، اور وہ یہ کہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا اس کو آپ نے غنیمت سمجھنا ہے تو آپ کی آخرت سنورنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقول العبد، مرفوع حدیث ہے، ہر بندہ کہتا ہے مالی مالی، وہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو وقت کی قدر نہیں ہے۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اب اس کو یہ دنیا غنیمت سمجھنی چاہیے، اس کو مال کو تو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا ما اکلا فافنا، کھا لیا تو ختم ہو گیا، او لابسا فحبلا، پہن لیا تو پرانا کر دیا، او آتا فقتنا، اور پھر یہ ہے کہ جو اس نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، میں بھی وہ اللہ اس کے اعمال نامے میں رکھ لے۔
وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارک للناس، اس کے علاوہ تمہارا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو کھا لیا اور جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا وہ۔ بڑی زبردست حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے گھر میں فقیر ہے، میں نے اس کو کچھ کھجوریں تھیں یا بوٹیاں تھیں، بوٹیاں تھیں شاید، گوشت تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اس کو دے دی ہیں بوٹیاں اور 2 بچ گئی ہیں۔ آپ نے فوری فرمایا نہیں، بچ وہ گئی ہیں جو تو دے دی ہیں، بچ وہ گئی ہیں جو تو نے دے دی ہیں، وہ نہیں بچی جو تو نے گھر میں بچا لی۔ یہ ہوتا ہے کہ جو موقع اللہ آپ کو دیتا ہے آپ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آپ امیر ہوئے تو آپ نے امیر ہونے کے موقع کو غنیمت جانا کہ نہیں جانا؟ آپ غریب تھے تو غریبی میں کیسے رہے؟ ہر موقع کو آپ نے غنیمت سمجھنا ہے، وقت کو غنیمت سمجھنا ہے، جو اللہ نے آپ کو وقت دیا جیسے بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے۔ اور یہی نہیں، حضور فرماتے ہیں اور بڑی زبردست حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یقول، اس کو آپ کہتے ہیں حدیث قدسی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میری عبادت کے لیے تجھے وقت و غنیمت جان، وقت نکالا کر، میں کیا کروں گا، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کے اندر غنا بھر دوں گا۔ میں اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیتا ہوں کہ تجھے میں دل کا بادشاہ کر دوں گا، تیرے دل میں کوئی فقر نہیں ہوگا، کوئی غریبی نہیں تیرے دل میں ہے، کہ تجھے خوف نہیں ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اگر اب چلا گیا تو کاروبار کا کیا بنے گا۔ یہ تیرے دل میں، ہم یہ تکلیفیں تیرے دل میں نہیں پیدا ہونے دیں گے، تو ہمارے لیے وقت نکال کے دیکھ۔ یہی نہیں، فرمایا وَأَسِدَّ فَقْرَكَ، اور ہم جو فقیری کے دروازے کھلتے ہیں نا تیرے طرف، وہ سارے ہم بند کر دیں گے، جو بھی فقیری کے دروازے ہیں وہ ہم بند کر دیں گے، تو ہمارے لیے وقت نکال ذرا۔ سب سے بہترین وقت وہ ہے جو آپ اللہ کے لیے نکالتے ہیں، سب سے اہم ترین وقت ہو جو آپ اللہ کے لیے نکالتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میرا تو مرنا جینا اللہ کے لیے ہے۔ تھوڑا سا وقت کیا ہوتا ہے، زندگی ساری کی ساری۔ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سنا نہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو لوگوں کو دن کو دعوت دی، لوگ دن کو نہیں مانتے تھے، یا اللہ میں نے رات کو بھی دی، یا اللہ لوگ اکیلے نہیں سنتے تھے، میں نے مجمع میں جا کے دی، یا اللہ میں نے آہستہ بھی دی، میں نے اونچی بھی تبلیغ کی، میں نے ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے فقیری کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور آگے حدیث کا حصہ وَإِن لَا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اس موقع کو غنیمت نہ سمجھا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغُلًا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، پھر کرتا رہے کام اور کام اور پھر کام، اور پھر اتنے کام کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اور یہ جملہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہیں وہ کس طریقے سے گزر رہی ہیں۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جو تیری طرف کھل نہ جائے، ہم بند ہی نہیں کریں گے۔ فقیر کا فقیر بھی رہے گا اور بھاگتا بھی رہے گا۔ اچھا یہ بات جو ابھی میں کرنے لگا ہوں نا، اللہ گواہ ہے، کوئی تکبر، کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی وڈیائی، کوئی دکھلاوا میں آپ کو نہیں کر رہا، لیکن لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میری آسان گلاں دسی جاندے ہو، آپ کر دے بھی ہو۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ویسے مطلب میں بہت کمزور ہوں، لیکن جو چیزیں آپ کے ساتھ جہاں پہ میں شیئر کر رہا ہوں نا، ممکن حد تک ان چیزوں پر ذاتی طور پر عمل کرنے کے بعد میں نے بڑی ٹھنڈک دل میں محسوس کی ہے۔ میں نے وہ برکات دیکھی ہیں جو شاید میں کبھی بڑی بھی کوشش کرتا نا وہ میرے پاس نہ ہوتی۔ میں نے یہ عملاً اس چیز کو میں نے دیکھا ہے، میں کیسے آپ کو بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کے دل میں اتار سکوں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، آپ فرمایا کرتے تھے غنیمت کے بارے میں، آپ نے فرمایا ایک آدمی کو
اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اور فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، اپنے بوڑھے ہونے سے پہلے نا جو جوانی ہے نا اس کے وقت کو غنیمت جانو. جو تم اس میں کر سکتے ہو نا تم بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، سارا زور بھی لگاؤ گے پھر بھی نہیں کر سکو گے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے ایک بھائی کا، اس نے مجھے بتایا بھی خود ہی، اس نے کہا ہمارے والد بیمار ہو گئے تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے چارپائی سے، دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو وہ کوشش کرتے کہ میں دروازہ کھول لوں، لیکن وہ اٹھ سکتے نہیں تھے. تو کئی بار ہم نے دیکھا وہ رو پڑتے تھے. تو ہم نے کہا روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولوں، کسی کا استقبال کروں، لیکن اب جو ہے وہ میری عمر ایسی ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا. اور ایک بات بڑی درد والی اس نے کی، کہتے ایک بار میرے والد صاحب اس لیے روئے، کہتے میرا دل چاہتا ہے میں اٹھ کے آپ لوگوں کو گلے لگاؤں اور آپ کا ماتھا چوموں، لیکن اب میں یہ کر نہیں سکتا. تو جو جوانی کے لمحات ہیں آپ ان کو غنیمت جانیں. آپ پھر فرمایا وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جو وقت آپ صحت یاب ہے نا اس صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانیں. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب تک تجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، فقیری نہیں آ جاتی، جو تو غنی ہے نا اس وقت کو بھی تو غنیمت جانا کر. اور اس کے بعد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس سے پہلے کہ تو بہت مصروف ہو جائے ان فراغت کی گھڑیوں میں ان کو غنیمت جان. اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہہ دیا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنے مرنے سے پہلے جو تجھے زندگی ملی ہے نا اس سارے ٹائم فریم کو غنیمت جان. تو اس لیے آخری حدیث میں یہاں سنا رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا کوئی بھی اپنے قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ ان چند سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا. اور ان میں پہلا کیا ہے؟ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں اللہ اس سے پوچھے گا. ان عمرہ ہی، میں عمر کا ترجمہ یا وقت کر رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے. آپ جائیں گے لوگوں کے پاس جو بہت زیادہ اس چیز پہ کام کرتے ہیں وقت کے بارے میں، وہ آپ کو سیدھی بات کریں گے. وہ آپ کو پہلی باری پہلے 5 منٹ میں ہی کہہ دیں گے، آپ کو ٹریننگ میں وہ کہہ دیں گے یہ جو وقت ہے نا یہ وقت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی، یہ زندگی ہے تمہاری. اور کبھی اتنا ترسو گے کہو گے یا اللہ کرتن، ہمیں 1 سیکنڈ کا بھی کوئی میکرو سیکنڈ ہمیں دے دے ہم دنیا میں جائیں. اللہ کہے گا نہیں اب نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے غنیمت جان لو. تو فرمایا سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں پوچھیں گے فی ما افناہ، کہاں فنا کی ہے، وہ ٹائم کہاں گزارا ہے، جوانی کا بڑھاپے کا سارا ٹائم کہاں گزارا ہے. وَأَن شَبَابِهِ، اور اس کی جوانی کے بارے میں ہم سوال کریں گے. اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا کریں گے، قدم بھی نہیں آگے بڑھا سکتے. پھر فرمایا فی ما ابلاہ، اسے کہاں پہ جوانی کو کہاں پہ کمزور کر کے آیا ہے، پرانا کر کے آیا ہے، گزار کے آیا ہے. وَأَن مَالِهِ، اپنے مال کے بارے میں ذرا بتا. مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے وہ کمایا کہاں سے، وَفِي مَا أَنفَقَهُ، اور سے خرچ کہاں پہ کیا ہے. وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اب عالم صاحب تم بھی بتاؤ کہ جو تم نے علم سیکھا تھا اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. یہ چند ایک احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے ادباً آسان اور عام فہم لفظوں میں نے عرض کر دی ہیں. آخری صرف سوال ہے اور وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے. سوال آخری یہ ہے آپ سے، اور یہ سوال بھی کسی اللہ کے نیک بندے کا سوال ہے، یہ کوئی میری شاید سوچ نہیں ہے، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ کسی اللہ کے نیک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں اپنے طالب علموں سے کہ مجھے بتاؤ کہ 2 ٹینکیاں لگی ہوں، پانی والی ٹینکیاں نہیں ہوتی پانی والی، اور ایک کے سامنے لگا ہو لاک لگا ہو جسے آپ بند کر سکتے ہیں، جسے آپ بند کر سکتے ہیں، اور ایک ٹینکی کے سامنے لاک لگا ہوا ہی نہیں ہے، وہ بہہ رہا ہے. آپ دونوں میں سے کس کو ترجیح دیں گے، کس کو استعمال کریں گے؟ اچھا طالب علم اپنے وسعت علمی کے ساتھ ہی جواب دیں گے نا. تو وہ
درست جواب اس کا ہی ہوگا جو یہ کہے گا عام طور پہ کہ میں پتہ نہیں جو لاگ لگی ہوئی ہے میں اس کو استعمال کروں. شاید کوئی یہ بھی جواب دے دے نہیں 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 جس کا بہہ رہی ہے تو میں وہاں سے پانی بھرتا رہوں گا. اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے عجیب خوف آتا ہے لوگوں سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لاگ لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ مال اور دولت، اس کی کوئی لمٹ ہو سکتی ہے، کوئی لمٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑھا لے یا کوئی اسے کم کر لے. یہ ایک لاک ہے اس کا. اب مال کو کچھ نہ کچھ قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو اب کر ہی لیں گے. لیکن دوسرا ہے وقت، اس پہ کوئی لاک نہیں لگا ہوا، وہ بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے. لیکن لوگوں کی دوڑ کدھر ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی دوڑ اس ٹینکی کی طرف ہے جس کا لاک کھل بھی جاتا ہے اور وہ اس ٹینکی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جس کا لاک بند ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس کی انتہا کا کوئی نہیں پتا کہ کب یہ خالی ہو جائے. اس کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہے. اگر یہ اس کی طرف توجہ کریں گے نا اللہ تعالیٰ اس کا دوسری ٹینکی کا بھی اجر اس کو ضرور دے گا، اس کے ثمرات بھی اس کے پاس آئیں گے. تو وقت پہ کوئی لاگ نہیں لگا ہوا. یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا سب کے لیے طلوع ہوتا ہے. اس میں وہی کام کے ہیں جو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں، جو اپنے ایک ایک سانس کو قیمتی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے، غنیمت سمجھنے، عمل کرنے کے لیے، اور چاہے وہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو ملے لیکن اللہ کے لیے اگر وہ وقت آپ نے نکالا تو اس پہ بڑی حدیثیں ہیں، وہ آپ کو شیخ صاحب سناتے رہیں گے کہ اللہ کے لیے یہ کریں یہ کریں یہ کریں، اس پہ کتنا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مبشر ربانی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. نجم بھائی کی جو والدہ محترمہ ہے ان کی آنکھوں کا آپریشن بھی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم نہیں بھی جانتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام و انصرام کیا اور یہ ہفتہ وار پروگرام جو تسلسل سے چل رہا ہے، یا اللہ ان میرے بھائیوں کو استقامت بھی دے اور اس کا بہترین بدلہ بھی ان کو نصیب فرما. جو ہمارے احباب بیمار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں بھی جانتے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو شفا عطا فرما. ہمارے شیخ مبشر احمد ربانی صاحب علیل ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. ہمارے نجم بھائی کی والدہ وہ علیل ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے اسے نیک کر، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو تو نے ہمیں وقت دیا ہے یا اللہ اس وقت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارا وقت، ہماری پوری کوشش ہے یہ تیرے لیے ہے، یا اللہ تو اس کو اپنے راستے میں قبول و منظور فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والنجم إذا غوى